بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ حضرات گرامی اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، رفقاء اعظام، حفاظ اعظام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھائیوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، آج 72ویں یوم جمہوریہ جشن منایا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ کچھ دیر آپ سے گفتگو کروں گا اور اس کے بعد ملا ناظم ملا پوری حاضر ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ میرے عزیزو، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ برادران وطن بھی ہوں اور میرے مسلمان بھائی ہو۔ ہمیں سب سے زیادہ اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا دن کیوں منایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے، اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کا بنیادی حق۔ اگر آج کے دن اس دن کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو ہندوستان کے دستور اور قانون کے اعتبار سے اس ملک کا غدار۔ بہت بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو دن منایا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی۔ کتنے سال تک؟ 800 سال تک حکومت کی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، یوتی من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے تو کبھی ملک بادشاہت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے۔ یہ اس کی مرضی، اس کا اختیار۔ اللہ نے وہ دن بھی اس ملک میں دیے کہ جب مسلمان اقتدار سے ہٹایا گیا، جب مسلمانوں کے تخت اور تاج کو چھینا گیا۔ مسلمان اس ملک کی سیاہی اور سفیدی کے مالک تھے۔ مسلمان اس ملک کو سونے کی چڑیا بنانے والے تھے۔ مسلمانوں نے اس ملک کی تصویر پوری دنیا کے اندر پیش کی۔ جس ہندوستان کو دنیا جانتی تک نہیں تھی، اس ہندوستان کا تعارف مسلمان نے کیا۔ اس ملک کے چپے چپے پر ہر مسلمان کی قربانی ہے۔ اس ملک کو اقتدار تک اور اس کو مضبوطی تک پہنچانے میں مسلمانوں کا کردار ہے۔ اس ملک کے اندر تمام ساری تاریخی چیزیں دینے میں یہ بھی مسلمانوں کا کردار ہے۔
مسلمان جب اس ملک کے اندر آئے تو یہ ملک بالکل بے حال تھا، مقلوب الحال تھا۔ مسلمان اس ملک کے اندر جب آئے تو غربت عام تھی۔ جب مسلمان اس ملک کے اندر آئے تو سماجی تانا بانا بکھر چکا تھا، اور لوگ ذات و برادری کے نام پر ہزاروں سال سے لوگ غلام بنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور سماجی تانا بانا کے ساتھ ان کو اس غلامی کے ساتھ وابستہ کیا تھا کہ انہیں صحیح معنوں میں کسی کنویں پر پانی لینے کا حق تک نہیں تھا، اور کسی کے دروازے اور چوکھٹ پر جانے کا حق نہیں تھا، بلکہ عبادت کے لیے ان پر پابندیاں تھی کہ بھنا کون کے لوگ ہمارے اس عبادت خانے تک نہ آ سکیں۔ ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا اور یہاں کی وہ قوم جو پسی ہوئی تھی، یہاں کی وہ قوم جو ذات اور برادری چھوت چھات کے اندر پسی ہوئی تھی اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تباہ کر چکی تھی، اس نے اسلام کا درس مساوات دیکھا، اس نے اسلام کے اندر خوبیاں دیکھی، اس اسلام کے اندر اس نے دیکھا کہ یہاں ہر کوئی چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی قبیلے کا رہنے والا ہو، کسی گاؤں کا رہنے والا ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ ایک مسلح پہ جب کھڑے ہوتے ہیں، یہاں غلامیت نہیں چلتی ہے، یہاں برادریت نہیں چلتی ہے، یہاں قومیت نہیں چلتی ہے، یہاں چھوا چھوت نہیں چلتی ہے، یہاں کوئی نسلی تفاخر نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کا کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے، انسانیت کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ تو اس قوم نے اسلام قبول کیا۔ اسلام تو اس دھرتی کا اور اس ملک کا وہ عظیم تحفہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے کے سارے قوم اور قبیلے کے لوگ اسلام کی طرف رخ کرتے ہیں، اور وہ علاقہ جہاں اسلام کی جہاں سے بہار چلی، کیرل کے ساحل دیکھو اور مہاراشٹر کا تھانہ دیکھو، اور اسی طرح یہ تمام ساحلی علاقے جہاں اہل اسلام مسلمان ہو کر کے اور ایمان کی اس بہار کو لے کر کے جب ان ساحلوں پر داخل ہوئے تو میرے عزیزو 1400 سال پہلے ملک ہندوستان کے اندر صرف ایک جگہ کیرل کے اندر سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، اس مسجد کا نام مسجد مالک بن دینار، جس کے اثرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے ملک کے اندر اسلام کی ہوا عام کر دی۔ اور اس تھانے کے علاقے میں جب ہمارے تابعین اور بزرگوں کی یہ صفیں تجارت کی غرض سے آتے تھے تو صرف وہ تجارت ان کا مقصد نہیں تھا، اپنے اخلاق کو ظاہر کرنا، اپنے اسلام کو ظاہر کرنا، انسانیت کا سبق سکھانا۔ یہی مسلمان جب تھانے مہاراشٹر سے اپنے علاقے عرب کی طرف لوگ جانے لگے تو یہاں کے رہنے والے وہ مظلوم اور کچلے ہوئے لوگ جن کو اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر کے وہ قدموں میں گر گئے کہ اگر مسلمان ہو تم تو ہمارے اوتار ہو، دیوتا ہو، تم ہماری زمین پر رہو، تمہارا حق ہے، جو چاہو تمہارے لیے اجازت ہے، جب تک چاہو رہو، تمہاری نسلیں یہاں رہنا چاہے تو رہے، ہماری بچیاں ہیں تمہارے نکاح کر دیں گے۔ وہ قوم وہاں بیٹھ کر کے پیروں پر گر کر کے بھیک مانگتی تھی، اللہ نے اس بھیک کو قبول کیا۔ پھر یہاں ملک کے اندر اسلام کی ہوا پھیلی، پھر اللہ نے اس ملک کے اندر مسلمانوں کو تخت و تاج کے ذریعے سے ایک نعمت عطا کی۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں آپ کو یاد کر رہا ہوں، جب اللہ کا بندہ اللہ کی نعمت کا حق ادا کرتا ہے، اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اللہ اضافہ کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے انکار کر دیا تو انتہائی سخت عذاب میں تمہیں گرفتار کریں گے۔ قرآن کی اس آیت کو رکھو، 800 سالہ اقتدار کے باوجود
ہمارے بادشاہ اللہ معاف کرے پرانے لوگ ہو گئے گزر گئے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی روحوں کو ان کی قبروں میں آرام دے، جنت میں اعلیٰ مقام دے، سب نہیں کہتا لیکن اکثری کی تعداد وہ تھی جنہوں نے دولت اور حکومت کے نشے میں اور دولت اور طاقت کے نشے میں میرے عزیزوں صرف اور صرف اپنے اقتدار کو سمجھا، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دین کی دعوت کو بھی اللہ کا حق نہیں سمجھا، انہوں نے دائنانہ حق ادا نہیں کیا۔ آج اس کا قصور یہ ہوا کہ 800 سال کے بعد جب ہماری دولت، ہماری حکومت، ہماری طاقت اللہ کے خلاف باقی بنی، اللہ نے یہی اقتدار چھین کر کے ان کے ہاتھ میں رکھا جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، جنہیں بیٹھنے اور اٹھنے کا سلیقہ بھی نہیں معلوم، جو ہماری قوم سے نہیں، ہماری نسل سے نہیں، ہمارے مذہب سے نہیں، ہمارے ملک کے کسی حصے علاقے سے نہیں، اور 7 سمندر پار سے وہ آئے اور انہوں نے اس ملک کے اوپر حملہ کیا۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، اسی ملک کے اندر ایسے ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے تہجد نہیں چھوڑی، جنہوں نے اپنے ایک بدو کے ساتھ پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے۔ ایسے ایسے اللہ کے بندے بھی گزرے ہیں کہ جن کی تخت و تاج کی دوڑ پوری عرب پورے ملک کے اندر ہے، اور افغانستان کی سرحدوں سے لے کر کے نیپال کے علاقوں تک ہے، اور پورے علاقے اور ایشیا کے اندر جن کا رعب اور دبدبہ ہے، لیکن اس ملک کے خزانے سے 1 روپیہ اپنے آپ پر، اپنے خاندان پر وہ لگانا حرام سمجھتے تھے، اور ٹوپیاں پن پن کر کے قرآن کو لکھ لکھ کر کے انہوں نے جو ہدیہ حاصل کیا اس سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے۔ ایسے بھی متقی و پرہیزگار گزرے، اللہ نے وہ نتیجہ بھی دیا کہ جب ایسے متقی اور پرہیزگار گزرے تو اللہ نے اس تاریخ کو فتاوی عالمگیری کی شکل میں لوٹ کر کے پوری دنیا میں فقہ حنفی پر ایسی معتبر فتوے کے تو شکل میں پیش کر دیا۔ یہ اسی زمانے کے متقی پرہیزگار بادشاہوں کا صدقہ۔ تو میرے عزیزو، ہم تھوڑا پس منظر میں آپ کو لے کر کے گئے تھے۔ ہمارا ملک، ہمارا اقتدار تھا، ہماری بادشاہت تھی، ہم اس ملک کی سفیدی اور سیاہی پر قابل تھے۔ جب دشمن آئے تو میرے عزیزو، ان کے مقابلے کے لیے کسی قوم میں نہ ہمت تھی، نہ سکت تھی، نہ طاقت تھی، نہ ان کے پاس کوئی پلان تھا۔ فقط ایک مسلمان قوم تھی کہ جس کے پاس پلان تھا، جس کے پاس قوت تھی، جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس افراد تھے، کیونکہ وہ سیاہی اور سفیدی کی مالک تھے۔ اگرچہ ان کا اقتدار چلا جا چکا تھا، انہوں نے میرا عزیزو 1601 میں جب اس ملک میں اندر اپنے ملک کے اندر قدم رکھا ہے تو 1601 سے لے کر کے تاریخ نوٹ کریے گا، 1601 سے لے کر کے 1857 تک صرف مسلمان قوم تھی جو ان سے مسلسل ٹکراتی، کوئی کسی کی پالیسی نہیں تھی، کسی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مشورہ نہیں تھا، کسی کے ساتھ میں کوئی قوت نہیں تھی، کوئی جماعت نہیں تھی۔ صرف اگر کوئی جماعت تھی جو اکیلے ٹکر 100 سال تک دیتی رہی، وہ مسلمان قوم تھی۔ آخری وقت میں آخری لقمہ کھانے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا کرتا۔